فارسی کا اہل دنیا کافران بدترن کدھر سے آئے گا؟ اہل دنیا کافران بدترن، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو بدترین کافر ہیں. تو اس پر کسی نے حضرت سے عرض کیا، ہمارے حضرت والا نے ذکر کیا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات غالبا ان سے کسی نے ذکر کیا، حضرت جو بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، وہ تو سب پر حکم لگ گیا کافر ہونے کا. اہل دنیا کافرانے، آگے اور سے بتائے بدترن کیا، اہل دنیا کافرانے بدترن، یعنی جتنے اہل دنیا ہیں یا دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں وہ سب کافر ہیں. تو حضرت نے جواب دیا کہ ارے بھائی، یہ اہل دنیا جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور کافران بدترن یہ مبتدا مؤخر ہے. سمجھے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے، وہ خبر مقدم ہے. کیا مطلب؟ کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اہل دنیا در حقیقت ہوتے ہی وہ ہیں جو کافر ہیں. کافر لوگ ہی اہل دنیا ہوتے ہیں. سمجھے؟ مسلمان اہل دنیا نہیں ہوتا. جس کا آخرت پر ایمان ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو وہ کبھی دنیا دار نہیں ہوگا. اہل دنیا میں اس کو شمار کرنا غلط. یہ کہہ رہے ہیں وہ اہل دنیا کافران بدترن، تو خبر مقدم ہے وہ، اور یہ مبتدا مؤخر ہے. تم الٹا سمجھ رہے ہو، یعنی الٹا یہ سمجھ رہے ہو کہ جتنے اہل دنیا سب کافر ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کافر جو کافر ہیں وہی اہل دنیا ہیں، اور جو ہے وہ جو کافر ہے وہی اہل دنیا ہے. جو مومن ہے وہ اہل دنیا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کا ایمان کیا پر ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. آخرت پر ایمان لایا ہوا ہے وہ نا، وہ اہل دنیا کا ہوگا. اس لیے یہ کہتے کہ یہ دنیا دار ہیں اور ہم دیندار ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو دیندار سمجھنا، دوسروں کو دنیا دار سمجھنا. ارے سب سے محبت کرو، سب پر رحم کرو، یہی مواسات کا تقاضا ہے. اور رحم کے انداز مختلف ہیں. اگر کوئی کفر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی فسق کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے. دعا کرو اس کے آگے. یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. یہ کیا فرما رہے ہیں پیغمبر کو کہ اے میری قوم، میں نے تو تیرا بھلا چاہا تھا. میں نے تو جس نے گالیاں دی، جس نے ستایا، جس نے تکلیفیں پہنچائی، آخرکار عذاب آ گیا، ختم ہو گئی، پھر بھی اس کی محبت دل سے نہیں گئی. یا قوم قد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہیں پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے. ونصحت لکم، تمہارا بھلا چاہا تھا. ولکن لا تحبون الناصحین، تم خود ہی پسند نہیں کرتے تھے خیر خواہوں کو جو خیر خواہی کی بات ہے. تو پیغمبر کے دل میں درد ہوتا ہے قوم اپنی امت کا. پیغمبر کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، ان پر رحمت ہوتی ہے کہ کسی طرح اس عذاب سے نکل آئے. تو امت محمد علیہ صاحب السلام کے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے سرکار دو عالم سے. الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں، جو بھی زمین میں ہے سب پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو سب سے پہلا قدم مواسات کے راستے میں یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی پیدا کرو، محبت پیدا. یہ میرے اللہ کی بنائی.
اگر کسی آدمی سے تمہیں محبت ہے، کسی آدمی سے محبت ہو، صحیح معنی میں عشق جیسی محبت، اس نے اگر کوئی تحریر لکھی ہوگی، اس کی بنائی ہوئی کوئی تحریر ہوگی، اس کو چوم چاٹ کے رکھو گے کہ نہیں؟ اس سے محبت کرو گے۔ اس نے کوئی چیز بنائی ہے، اس سے محبت کرو گے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کو باقاعدہ یادگار بنا کے رکھو گے۔ ارے اس اللہ سے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت، جو بھی اس نے بنائی اس سے محبت ہے، اصل محبت ہے۔ کوئی اس بنائی ہوئی چیز میں فساد پیدا ہو گیا، خرابی آ گئی، تو اس خرابی سے نفرت ہے، اس خرابی سے عداوت ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے نہیں ہے۔ لہذا کوشش ہے کہ کسی طرح اس کی خرابی دور ہو جائے، کوشش ہے بیماری دور ہو جائے۔ تو اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرو۔ مواسات کا پہلا قدم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں میں بٹھانے کی بھی، اور ہمارے دلوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے نرم اور رحم دل بنا دے اپنے رحمت سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے